آپ کی وہیں صاحب کیا رائے ہے کہ نیلسن منڈیلا میاں نواز شریف سے زیادہ بڑے لیڈر تھے؟ میاں صاحب نیلسن منڈیلا کے ملک کے حالات ڈیفرنٹ تھے. انگریز فارینرز قابض تھے. وہ آزادی مانگ رہا تھا اور اس آزادی مانگنے کے نتیجے میں اس پر ظلم کیا. جیسے بھارت کو، انڈیا کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں نے بے پناہ اسٹرگل کی. گاندھی جی کی، باچا خاں کی جس نے 16 سال قید کاٹی، اور ایک ہی کمرے میں باچا خاں کو 3 سال انہوں نے کھڑا رکھا. اس کے بعد اس کے گردے خراب ہو گئے. اس نے کہا مجھے نہیں ڈاکٹر چاہیے. میرا مطلب ہے کہ لوگ جن کی اندر کمٹمنٹ ہے وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں، لحاف نہیں مانگتے جیلوں میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کہ اپنے ملکی حالات میں کوئی اسٹرگل کم نہیں ہے. ان کے حالات اپنے تھے کہ وہ انگریزوں سے اپنے ملک کو چھڑانا چاہ رہے تھے، کیونکہ انگریز جو تھا، گورا جو تھا، وہ کالے سے نفرت کرتا تھا. وہ ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جہاں پر گورے رہتے تھے. تو اس لیے اس نے بے پناہ اسٹرگل کی. ملکی حالات اور اسٹرگل کا اور ان کے حالات اور اسٹرگل کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بے پناہ اس نے جد و جہد کی میاں صاحب، بے پناہ. اور جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے، وہاں پر جنہوں نے جد و جہد کی آمریت کے خلاف، آمریت اور مارشل لاء کے خلاف، انہوں نے بھی بے پناہ جد و جہد کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ملکی حالات کے مطابق میاں نواز شریف نے دوسرے پولیٹیکل لیڈروں کی نسبت بہت زیادہ جد و جہد کی. اور اس جد و جہد بھی ایک نقطے پہ کی کہ بھئی مجھے پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے، مجھے ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں چاہیے. تینوں دفعہ نکالے گئے اور تینوں دفعہ جو ہے ایگزائل میں گئے، جیل میں گئے، عمر قید ہوئی. میاں صاحب اسٹرگل ان کی کم نہیں ہے، لیکن میں مقابلہ نہیں کر سکتا. حالات ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے، ملک ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے تو مقابلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کی جد و جہد کا تعلق ہے وہ بے پناہ ہوئی. مثلاً ایک شخص جیل میں ہے اور بیمار ایسا ہے کہ ڈاکٹر، ملک کے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ایک دن میں فوت ہو جائے گا. اور وہیں پر بیٹی ملنے آتی ہے، بیٹی مریم نواز. تو وہاں پر اسے نیب نے گرفتار کیا، اس کے سامنے لے گئے کھینچ کے اسے. میں اس پہ اب ظلم و ستم کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس خاتون نے، اس لڑکی نے، اس نے بے پناہ ہمت سے اور جرأت سے قید کاٹی. اگر میں بتاؤں کہ کیسے اس سے جھاڑو دلواتے رہے، ناجائز 7 سال قید اسے کی، تو میرا مطلب ہے کہ ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں. ان کے بھائی کو قید کیا، اس کے بھتیجے کو قید کیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس کے والد فوت ہو گئے. میرا مطلب ہے کہ یہ بات معمولی نہیں ہے. جہاں تک اسٹرگل کا بات ہے تو اس کی اسٹرگل بے پناہ ہے. لیکن یہ اس کی دیکھیں وسعت قلب 4 سال کے بعد آنے کے بعد انہوں نے یہ بات تو ثابت کی کہ بھئی میں نے کسی سے انتقام نہیں لینا. میاں صاحب آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں. اب ایک شخص جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کرنے والا جیل میں ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں منتقم مزاج نہیں ہوں، میں نے کوئی انتہائی کام نہیں کرنا، میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. اب میاں صاحب اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں. اس کے پاس حکومت ہے یا وہ اس ملک کا ڈکٹیٹر ہے کہ آتے ہی اسے کہا تم باہر نکلاؤ، اس کو نکال دے، اس کو نکال دے. اس کی جتنی پولیٹیکل پاور تھی، جتنا اس کا ضمیر تھا، اس نے وہ کام کیا. آتے ہی یہ بڑی بات ہوتی ہے میاں صاحب کہ بچوں کو بھی جیل میں بھیجا جائے، سارے خاندان کو تباہ کیا جائے اور ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے، تو وہ باہر نکل کے کہے کہ میں انتقام نہیں لوں گا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. وہ نیلسن منڈیلا اپنی جگہ پر عظیم تھا، لیکن شرائط ہوئی. جب باہر آئے تو ڈی کلارک جو نسل پرست حکومت کا سربراہ تھا، اس کے ساتھ ایک مصالحتی کمیشن بنا
उस कमीशन ने ये तय किया कि जी ये जिस वक्त हुकूमत ख़त्म होगी तो जितने बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ काम किए हुए हैं उसमें मुकदमे कायम नहीं होंगे, किसी किस्म का इंतकाम नहीं लिया जाएगा। वो उन्होंने एग्री कर लिया। सियासत में तय होता है ना, बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, और ये आते ही उन्हें कह रहे हैं, एक बंदा कहता है कि मैंने इंतकाम नहीं लेना, उसे कहते हैं तो छोड़ अपनी सियासत, उसकी सियासत पे स्ट्रगल कर और उसे रिहा करा। ये फ़नी बातें हैं।